یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری حکومت نے اقلیتی برادری کے لیے سال 2024-25 میں 1.5 ارب روپے کی لاگت سے منورٹی کارڈ بھی متعارف کروایا، جس کے تحت اب تک 50,000 خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ بہاولپور، مظفر گڑھ اور سرگودا کے اضلاع میں اولڈ ایج ہومز کے قیام کے لیے 34 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکیموں کو بھی اس بجٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، معاشرے کی تشکیل و ترقی اور ملکی معیشت میں خواتین کے کلیدی کردار کے پیش نظر اس بجٹ میں مختلف سیکٹرز کے تحت خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے 19.2 ارب روپے کی لاگت سے 62 ترقیاتی اسکیمیں تجویز کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی معاشی اور معاشرتی خود مختاری کو یقینی بنانے اور قومی اقتصادی ترقی میں ان کے بنیادی کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری حکومت اس بجٹ میں اسکل انہانسمنٹ تھرو ہوم ریچ کے نام سے ایک نیا پروگرام متعارف کرانے جا رہی ہے، جس کی کل لاگت کا تخمینہ تقریباً 1 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھی خواتین کو متعدد منافع بخش اور کارآمد ہنر اور مہارتوں سے آراستہ کر کے خود کفیل بنایا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری حکومت نے مالی سال 2024-25 میں 1 ارب روپے کی لاگت سے مستحق خاندانوں کو باوقار طریقے سے بچیوں کی شادیوں میں معاونت فراہم کرنے کے لیے دھی رانی اسکیم کا اجرا بھی کیا، جس کے تحت اب تک 3,000 مستحق جوڑوں کی شادیاں منعقد ہو چکی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت 1 ارب روپے کی لاگت سے سکھدا ویڑا کے پروگرام بھی شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس پروگرام کے تحت صوبے بھر میں فیملی سپورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جن کا مقصد باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے عائلی اور خاندانی جھگڑوں کے پرامن حل کے لیے سپورٹ سروسز فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال، سرگودا اور بہاولپور میں وومن پروٹیکشن سینٹرز کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے کی لاگت کے منصوبہ جات بھی اس بجٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ مزید برآں 31 کروڑ روپے کی لاگت سے اکنامک امپاورمنٹ انیشیٹو فار رورل وومن ان ٹیکسٹائل سیکٹر کا منصوبہ بھی اگلے مالی سال میں شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ باصلاحیت اور ہنرمند خواتین کو خود کفالت کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وہاڑی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، گجرانوالہ میں 77 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 ورکنگ وومن ہاسٹلز کے منصوبے آئندہ مالی سال میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقتدار کا منصب سنبھالتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 52 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک سیف سٹی گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا، جسے موجودہ مالی سال میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا۔ موجودہ مالی سال میں خواتین کی بہبود اور بہتری کے لیے ایمپاورنگ وومن بائی وے آف IT ٹریننگ اکراس پنجاب اینڈ ڈے کیئر سینٹرز ان پنجاب کے منصوبہ جات بالترتیب 1 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے ہیں۔ اگلے مالی سال میں بھی یہ جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں سیاحت اور آثار قدیمہ کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 28 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1.3 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ سیاحت کا شعبہ
معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سے نظر انداز کیا گیا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آج سے پہلے پنجاب میں سیاحت کا شعبہ ایک ٹوٹا پھوٹا، بکھرا ہوا، بغیر کسی ریسورس اور ویژن کے ایک بیچارگی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے میگنیفیسنٹ پنجاب ویژن کی روشنی میں سیاحت کے شعبے کی اثر نو بحالی اور فروغ کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت 170 پوٹینشیل ٹورسٹ سائٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔